کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون اور نیوز ون پہ براہ راست۔ اور یہ سیگمنٹ ہے عالم ٹائم کا، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں 4 معزز علماء کرام، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، جن کا میں نے تذکرہ کیا آغاز میں بھی اور درمیان میں بھی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ تعالی پورا رمضان آپ سحری میں بھی اور افطار میں بھی دیکھ سکیں گے۔ ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا کہ آپ پورا رمضان انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے ذریعے تمام سامعین کو، ناظرین کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، آمین۔ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں اچھی باتیں پہنچائیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اچھا، ابھی تذکرہ ہو رہا ہے رمضان کی فضیلت پر، اور یہ تو ہر رمضان میں اس پر گفتگو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے اس پر گفتگو کی کہ شب و روز جو ہمارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک کاروباری شخص ہے جس کا سیزن ہی رمضان میں ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے سیزن ہے، میں عبادت کیسے کروں؟ ایک جاب کرنے والا وہ کہتا ہے یار اس مہینے تو میں آرام کروں گا، اب وہ روزے رکھ رہا ہے، اس کا سیٹھ اس کو کہتا ہے، مالک اس کو کہتا ہے، آفیسر اس کو کہتا ہے کہ بھائی روزے رکھ کے احسان کر رہے ہو، ہم بھی تو جاب پہ آ رہے ہیں۔ کس طرح سے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ یہ کام بھی ہوتا رہے اور عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی برقرار رہے، یا زیادہ کرے عبادت باقی سال کے مہینوں کے مقابلے میں؟ بیلنس کیسے کرے اسے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسلمانوں میں ایک کمزوری ہے، اور وہ یہ کہ وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تھوڑا بہت سنا ہوا یا کچھ پڑھا ہوا یا کچھ رسمیں، دین کیا نام ہے، دین کس کو کہتے ہیں، عبادت کیا ہوتی ہے، سیکھا ہی نہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا مقدس مہمان بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا انعام بھی ہے۔ ایک حدیث شریف کہ میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے، یعنی نہ کہتے ہوئے بھی بتا دیا۔ صحیح۔ اگر یہ سمجھ لی جاتی تو پھر ایک انسان کو بہت آسان ہو جاتا۔ ہم لوگوں پر خواہشات غالب ہیں۔ صحیح۔ 11 مہینے اتنا اپنے آپ کو دنیا میں گم رکھا کہ اب اس ایک مہینے میں جو کچھ کرنا تھا اس کو نہیں سمجھا۔ سچی بات ہے، وہ لوگ جن کے لیے رمضان تھا، جو تیاری کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، کمر کستے تھے کہ ایک مہینہ آئے گا تو ہم 11 مہینے کی سستیوں کا ازالہ کریں گے، صحیح۔ انہوں نے تو اس کو پا لیا۔ اب ایک شخص اگر تجارت کرتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے تو اس کا تجارت کرنا بھی عبادت ہوگا، اچھا۔ بشرطے کہ اس کے وہ اندر سچ رکھے، مقصد مال کمانا نہ ہو۔ یہ مہینہ اعمال کمانے کا ہے، مال کمانے کا کیا نہیں ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان تو کوشش اس کی یہ ہو کہ دیانتدار تاجر ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرے۔ ہمارے ہاں تو اس مہینے میں ڈبل ریٹ کر دیا جاتا ہے نا، حالانکہ آسانی کرنی چاہیے تھی۔ وہ اگر فرائض ادا کرتا ہے تو اس کی تجارت یا کسی کی مزدوری یا کسی کی نوکری، کہ وہ گورنمنٹ میں ایک ایسا کام کر رہا ہے جس سے ملک کو، قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، جی، تو اس کا وہ فریضہ ادا کرنا بھی تو خدمت ہے، صحیح۔ بشرطے کہ وہ صحیح طرح ادا کرے۔ ہمارے ہاں مزاج کیا ہے، رمضان کی وجہ سے یا تو وقت پر نہیں جائیں گے،
جائیں گے تو کام پورا نہیں کریں گے، صحیح، تو وہ جتنا وقت میں نے کام نہیں کیا وہ کمائی تو میری حرام ہے، اس کو میں سوچوں کہ وہ میرے اوپر تو نہیں ہے، پھر میں اس کا معاوضہ لوں، صحیح، اپنے وقت کا معاوضہ لے رہا ہوں تو پھر وہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ صحیح، تو وہ لوگ جو رمضان میں کوتاہی کرتے ہیں ایسی وجہ سے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم کی رعایت دیتے تھے، اچھا، تو جس طرح ہماری حکومت بھی کرتی ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کم کر دیتی ہے، تو سہولت دینی چاہیے، اور ایسا سخت کام جس سے اندیشہ ہو کہ روزہ دار برداشت نہیں کر سکے گا وہ نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک، مثلاً کھلی آسمان میں دھوپ میں ایسا کام اس کے لیے دشوار ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ قیدیوں کو رہا فرماتے تھے وسلم، اور اچھا، کتنی مہربانی کرتے تھے۔ وہ جن کے مزاج میں یہ نہیں ہے اس کی اہمیت، ان سے تو آپ توقع نہ تو کریں، بہانے بھی تلاش کرتے ہیں نا لوگ، مطلب وہ تھوڑے نہیں ہیں، ان کے پاس تیار ہوتے ہیں تیار وہ، ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ ان کی سستی ہے، اور انہیں اندازہ نہیں، بلکہ سنیں کہ ایک روزہ رمضان کا بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ہاں، ساری زندگی روزہ رکھے اس کا بدل نہیں ہوگا۔ اللہ، فمن کان منکم مریدن، قرآن نے کہا، او علی سفر، مگر ساتھ ہی فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر مریض ہے مسافر ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی قضا بعد میں کرے، لیکن اگر رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا پھر اس کا بھی بتا دیں کہ گرمی آ گئی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، چلے میں تو مریض ہو گیا، اب بعد میں رکھ لوں گا، پھر سارا سال بھول گیا، اس کا بھی تو امکان ہے۔ عذر وہ جو متحقق ہو، یعنی بہانہ وجہ وہ جو ظاہر ہو جائے اچھی طرح۔ مولانا جو کہہ رہے تھے بات صحیح تھی کہ ڈاکٹر یا معالج جو سمجھدار ہوگا تو وہ یقیناً اس شخص کا بھلا چاہے گا، تو ایسی بیماری جس سے مرض بڑھنے کا اندیشہ، یا کوئی ایسی حالت کے پاگل ہو سکتا ہے، یا اس کو نقصان اتنا ہوگا تو وہ اس کو روک سکتا ہے، لیکن آپ محض بہانہ کریں گے تو دنیا میں تو چل جائے گا، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ روزہ آپ کے لیے ہے، اگر آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ نے اپنے آپ کو خیر سے محروم کیا ٹھیک ہے۔ ہے، کوئی ایسی پریکٹس کہ جو رمضان میں ہم نے عبادت کی، رب کا قرب حاصل کیا، پورا سال یہ برقرار رہے، یہ جذبہ برقرار رہے؟ ارادہ جو ہے نا وہ سب سے بڑی قوت ہوتا ہے شبیر صاحب۔ آپ نے صبح فلائٹ پکڑنی ہے 7 بجے، آپ الارم لگائیں گے، رات کو سارا سامان تیار رکھیں گے کہ صبح میں نے جانا ہے، کوئی چیز بھول نہ جاؤں، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ کریں گے، کیونکہ ارادہ ہے۔ تو آپ کا ارادہ تھا، آپ نے تیاری کی، ہم سن رہے ہیں، پھر ارادہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ارادوں پر میں نے کسی ایسی چیز کا پردہ ڈال دیا ہے، یا کوئی اور چیز غالب کر دی ہے جس نے مجھے حقیقت سے اوجل کر دیا ہے۔ صحیح، تو میرا ارادہ سب سے بڑی قوت ہے، اگر میں اس پر کروں تو السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام، پورا کرنا اللہ کا کام۔ ہم جب حج کے لیے کہتے ہیں نا فیسر ہولی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر، تو پہلے میں تیاری تو کرتا ہوں نا، صحیح، پھر کہتا ہوں اس کو آسان کر۔ تو میری یہ ارادہ ہی نہیں ہے، میں تو انتظار میں ہوں کب رمضان جائے اور میں پھر وہی اپنی روٹین لاؤں، تو میں نے تو پھر کچھ نہیں کیا۔ تو ہم سنتے ہیں اندر نہیں اتارتے، اور جو بات اندر اتر جاتی ہے پھر وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اچھا اس میں تلاوت کلام پاک کی جو بات ہے کہ لوگ کثرت سے اس میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یا ویسے بھی اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے؟ تو پورا سال اگر یہ جذبہ اپنے اوپر طاری رکھنا ہے تو ترجمے سے پڑھنے والی بات جو بعض علماء کرام فرماتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صرف قرآن کے الفاظ پڑھنا یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ الفاظ ہی تھے نا جو سن کر دوسروں پر کیا کیا اثر ہوئے۔ صحیح، اللہ کا کلام ہے،
तो कोई ये समझे कि बग़ैर तर्जमे के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई समझता है, क्योंकि उसके लिए हुक्म है ना कि इसको पढ़ो, समझो और अमल करो, सही, तो समझने की कोशिश करना और बेहतर है, फिर उस पे अमल करना और बेहतर है। लेकिन कोई ये कहे कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तर्जमे के साथ पढ़ने की अफादियत, फिर तर्जमे के तर्जमे बाद में बात ये है कि तर्जमे में एक हद तक आपको फ़हम के माने समझ के हैं, एक हद तक समझ आएगा जब तक उस्ताद ना हो। क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं, हो सकता है किसी लफ्ज़ पर आपको पूरी तरह उसकी तफ़हीम समझ में नहीं आ रहा है वो, तो आप क्या कहेंगे? तो उस्ताद से पढ़ना, फिर तर्जमों में ही तो गड़बड़ होती है। अब मिसाल के तौर पर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बड़ी मशहूर आयत है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ठीक है, अब एक साहब ने तर्जमा लिखा है, हमने आपको मज़ामीन नाफ़िया देकर भेजा। तो पहले तो इसका तर्जुमा कर लें। मज़ामीन नाफ़िया के नफ़ा देने वाले मज़मून, तो नबी की ज़ात को रहमत नहीं कहा उन्होंने। अब आप अंदाज़ा कर लें कि तर्जमे में उन्होंने क्या गुल खिलाए। तो ख़ुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा। तो इस लिहाज से कि किसका तर्जमा पढ़ रहे हैं, उसने तर्जमा करते हुए कितना हक़ अदा किया है, उसको भी पेश नज़र रखना है। तो किसी काबिल उस्ताद से पढ़ें एक मरतबा तर्जमा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा सेगमेंट आलिम टाइम। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो सेगमेंट होगा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है, रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। और अब जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, आपका हमारा हम सब का पसंदीदा सेगमेंट, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत पेश किया जाता है, साथ साथ फ़न नात ख़्वानी के हवाले से बात होती है और दीगर सवालात जो आपकी तरफ से आते हैं उस पर गुफ्तगू होती है। मेरे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाख़्वा अलहाज ओवैस रज़ा क़ादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बहुत वबरकातुहू। शुक्रिया, आप इस साल भी तशरीफ़ लाए। और पिछले साल ओवैस भाई 20 दिन आए, फिर 5 दिन नहीं आए, फिर 5 दिन आए। इस साल 30 के 30 दिन पूरे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इंशाल्लाह। और इस मरतबा हमारे साथ अल्लामा कौकब नूरानी साहब भी हैं, जी जी, तो इंशाल्लाह रौनक बढ़ गई है। सेगमेंट है हमारा वरफ़ाना लका ज़िक्रक। वैस भाई किस तरह आगाज़ करेंगे आज हम मनाजात नाज शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम ही देखने सुनने वाले मेरे नाज़रीन, सामीन, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, तमाम लोगों को दिल की गहराइयों के साथ रमज़ान शरीफ की आमद मुबारक हो। और इसके साथ साथ आज की जो शब है, अल्लाह के एक बहुत बड़े वली बल्कि फ़ख्र औलिया हज़रत शेख सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत की रात, शब विलादत यकुम रमज़ान, वो भी मुबारक हो। और जैसा कि आपने कहा कि इस साल हमारे साथ अल्लामा कौकब नूरानी साहब भी हैं, तो जहाँ नूरानी होता है वो वहाँ नूर हो जाता है। वाह, तो हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। और आज पहली शब है, तो मुनाजात बल्कि अल्लाह ताला की हम्द से ही ठीक, इब्तिदा कर लें। तमाम जो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो तू ही ईमान
اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ او یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، واہ، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بالخصوص جی علامہ صاحب، آج ہمارے ایک بہت ہی عزیز بزرگ اور ایسے شخص کا وصال ہوا کہ جن کی دینی خدمات وہ بالکل عیاں ہیں، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے دین کی کیسی خدمت کی اور کس طرح کی۔ ہمارے بہت ہی معزز مکرم باپو شریف قبلہ سید عبد القادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اور آج پہلی شب رمضان بعد نماز تراویح ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آج کی شب میں نے کہا کہ غوث پاک سے نسبت ہے، تو وہ غوث پاک کے بڑے شدائی تھے، بڑے عاشق تھے، آل رسول بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ رات نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صبر عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، ڈیلکس ہالیڈیز والے جو بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے عمرے کے 3 ٹکٹ بھیجے ہیں آج، تو میں چاہتا ہوں ایک ٹکٹ آپ ہمارے جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آڈینس بیٹھی ہے، ہماری فیملی کی طرح ہی ہے، کوئی ایک سوال کریں تو ڈیلکس ہالیڈیز کی طرف سے ایک عمرے کا ٹکٹ آپ کے سوال پر، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ہمارے اویس بھائی سوال کریں اس کے جواب میں ایک ٹکٹ دے دیں، پھر ایک میں دے دوں گا بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ نعمتوں کی بہار میں۔ تو ایک کوئی سوال آپ کریں۔ ہاں جی، مائک ریڈی ہے۔ اس کا سلسلہ اس طرح کریں گے کہ جس کو جواب آتا ہو علامہ صاحب کے سوال کا وہ ہاتھ اٹھائے گا، اور علامہ صاحب ہی اشارہ کریں گے کہ
ان کو مائک دے دیں. جی علامہ صاحب, تھوڑا سا امتحان ہے, اور یہ ہے, اچھا ایسا ہے کہ یا تو اویس بھائی کچھ مدینے پاک کی حاضری سے متعلق ایک شعر, صرف ایک شعر کوئی ہو جائے تاکہ ماحول بن جائے, اور جس میں جتنی تڑپ ہوگی اس کے سوال کا جواب اس کا انشاءاللہ. جی. بڑی امید ہے واہ واہ, سرکار قدموں میں بلائیں گے, اللہ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. آپ پڑھتے رہے, میں علامہ صاحب کو لے کے جاتا ہوں. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے, مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی علامہ صاحب سوال کیجیے. 3 ٹکٹ ہیں, ہم 3 بیٹھے تھے, آرام سے دے دیتے, سوال کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال آسان سا سوال, جب سے روزے فرض ہوئے ہیں یہ کون سا رمضان ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے. دوسرا. اتنا آسان اے سے تو یہ بیچارے مشکل پڑ جائیں گے. ہیں, اتنا آسان سوال پوچھیں گے تو یہ مشکل میں ہو جائیں گے. کس سے پوچھنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھائے نا صحیح طریقے سے. اشارہ دے دیتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. اشارہ یہ ہے جی. کس سن ہجری میں, ہاں اور آسان کر رہے ہیں. جی کس سن ہجری میں روزے آپ فرض نے اور ہوئے. آسان کر دی. جی, سن 2 ہجری. یہ کون سا رمضان ہوا؟ یہ پہلا رمضان تھا. یہ والا رمضان جب سے فرض ہوئے یہ کون سا ہے؟ مدینے جانا ہے. چلو یہ بتا دو کہ یہ کون سی سن ہجری چل رہی ہے, سال کون سا ہے؟ اور آسان ہو گیا سر. 1436 چل رہی ہے. بہت شکریہ. ہو گیا. غلط جواب ہے. غلط جواب ہے. نہیں ہوا. 1436واں سال ضرور ہوا. یہ ہجری جو ہے 1435 سال گزر گئی, یہ 1437 ہے. اب یہ سوال تو ختم ہو چلیں گیا. نیا سوال کریں. اب میں سے کلمہ سب کو آتا ہے؟ الحمدللہ. لفظ الہ کے معنی بتائیں. لا الہ, الہ کے معنی بتائیں. جی آپ نے ہاتھ اٹھایا. کوئی شریک نہیں اللہ کا. نہیں, یہ دوسرا, یہ خاتون ہے. اللہ ایک ہے. نہیں, وہ پیچھے جائیں, وہ ادھر. مدینے جانا ہے. ہاں جی ہاتھ. وہ جو ادھر 2 بیٹھے ہیں نا ان کے درمیان, یہ جو بلو شرٹ. یہ ہاں. اللہ کے سوا. نہیں, لفظ الہ کے. یہ ادھر آئیے, یہ بچہ کہے گا. یہ بچہ کہے گا. بتا دے گا یہ کیا خیال. بڑا ڈیلکس ہالیڈیز عمرے کا ٹکٹ ہے. لا کا مطلب نہیں, اللہ کا مطلب ہے. آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی. عبادت کے. عبادت کے لائق, بالکل آسان ہے, آپ کو دے دیا جائے. دیا. مدینہ شریف کا ٹکٹ کہہ دیا, رعایت کر دی. چلے مبارک ہو. رعایت کر دی. بہن کا نام پوچھیں. مدیحہ. الہ کے معنی عبادت کے لائق. آپ نے آدھا جواب دیا تھا. سبحان اللہ تو کہہ دیں. اس کو آسان کہہ دیں تو معبود.
تو یہ ہمارے ڈیلکس ہالیڈیز والے بھائیوں نے آج بھیجے ہیں 3 عمرے کے ٹکٹ. ایک ٹکٹ جو ہے وہ ہماری بہن مدیحہ کو جا رہا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو مدینے جانا ہو پھر فرتے جذبات سے یقیناً آنسو نکل آتے ہیں. یہ ہمارے ڈیلکس ہالیڈیز. تو آ جائیے بہن, بلکہ ایسا کرتے ہیں وہاں پہنچا دیتے, آپ ادھر ہی بیٹھے رہے, ادھر ہی بیٹھے رہے, آپ خود دیکھ کے آ جاؤ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ کہتے ہیں سب. اویس بھائی ایک کلام اور پھر عمرے کا ٹکٹ آپ دیں گے. اچھا, میری ایک عادت رہی ہے شبیر جی کہ میں رمضان شریف کی پہلی جب بھی رات ہوتی ہے تو میں بالخصوص یہ کلام پڑھتا ہوں, اور میرا ذاتی عمل بھی یہی ہے, اور میں بچوں میں بھی یہ بات ہمارے گھر میں سب کو بتاتا ہوں. یہ عشق کی بات ہے, عشق کی بات ہے, کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. جب چاند کی خبر ملے یا چاند خود دیکھیں, الحمدللہ ہم نے چاند خود دیکھا, صحیح, اور کوشش ہوتی ہے ہر سال کے چاند میں خود دیکھوں, اور اہتمام ہوتا ہے بڑا. دیکھنا چاہیے. جی, تو میں نے بچوں کو گھر میں سب کو بتایا ہوا یہ بات کہ جب بھی چاند کی اطلاع ملے یا چاند دیکھو تو پہلا کام یہ کرنا ہے دعا پڑھ کر تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہاں پہنچ کر حضور سے عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان شریف تشریف لے آئے ہیں, اب ہمیں کوئی خاص توجہ عطا فرمائیں کہ یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ رمضان ہم سے راضی ہو کے جائے. اور پھر میں اپنی اس رات کو ایک کلام اعلیٰ حضرت کا جو ہے نا وہ خصوصیت پڑھتا ہوں, وہ آج میں پیش کر رہا ہوں. لیکن بریک کے بعد. جی, یہ آپ بریک لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تعارف رہ گیا تھا, ہمارے بلال قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. مختصر سا وقفہ, پھر وہ کلام جس کا تذکرہ اویس بھائی نے کیا, انشاءاللہ وہ کلام بھی سنیں گے, اور ایک اور عمرے کا ٹکٹ اویس بھائی دیں گے, ابھی علامہ صاحب نے دیا. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے, روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ, اور یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. موجود ہے ہمارے ساتھ الحاج اویس رضا قادری صاحب اور ہمارے انتہائی محترم و مکرم علامہ کوکب نورانی صاحب, جن کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, دونوں بیٹھے ہوئے. تو وقفے پر جانے سے پہلے اویس رضا قادری صاحب تذکرہ کر رہے تھے کسی ایک کلام کا کہ رمضان المبارک میں وہ ضرور یہ کلام پڑھتے ہیں. جی اویس بھائی, کون سا کلام ہے؟ جی, میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ کوئی فرض یا واجب چیز نہیں ہوتی ہے, اپنے عشق کی بات ہوتی ہے. جی, تو جو میرا معمول رہا تھا وہ میں نے پیش کیا, تو وہ کلام پیش کرتا ہوں. جی. شور مگنوں سن کر تجھ تک میں دوایا, اللہ, شور مگنوں سن کر تجھ تک میں دوایا. چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا, عاشق کے کانوں میں جب یہ صدا آئی تو شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوایا. ساقی میں تیرے صدقے مد رمضان آیا, ساقی میں تیرے صدقے مد رمضان آیا. اور جب مانگنے والے ایسے ہوں تو ان کو جو ملتا ہے, اور جب ملتا ہے اور جیسے ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. جب بام تجلی پر وہ نیر جایا, جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا, سر تھا جو گرا جھک کر, دل تھا جو تپایا, سر تھا جو گرا جھک کر, دل تھا جو تپایا. اور طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے, پامال فنا ہوں گے. طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے,
دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، اور کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کچھ نعت کے طبقے کا عالمگی نرالا گئے، سکتے میں پڑی گئے عقل چکر میں گمایا، سکتے میں پڑی گئے عقل چکر میں گمایا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، لے تو کے علم سے اب آزاد ہوئے قمری۔ علامہ صاحب کیا کمال کی مثال دی ہے، کیا کمال کا شعر ہے۔ قمری ایک پرندہ ہے جو چمن میں سب سے سیدھے اونچے سرو درخت کا انتخاب کرتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کر اپنی معراج پر پہنچ کر کوکتا ہے، تو قمری کو وہاں جانا پڑتا ہے، وہ درخت نہیں آتا۔ ہاں جی، یہاں قمری سے مراد حضور کا عاشق، ارے حضور کے عاشق بن کے تو دیکھو، پھر کہنا کہ کرم پھر خود ڈھونڈتا ہے، ان کا کرم خود پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے، کہاں ہے پیاسا میں اس کو سیراب کر دوں۔ جب آقا علیہ السلام کے عشاق میدان محشر میں ہوں گے نا، ان کے سچے غلام، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لے توق علم سے اب آزاد ہو اے قمری، چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں، کیا بات، اور نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ یہ نعت میں نے پیش کی، اس کی ابھی کئی اشعار باقی ہیں، لیکن ٹی وی پر ذرا ٹائم کا پرابلم ہوتا ہے، تو اب باری ہے ٹکٹ کی۔ ابھی دینا ہے یا تھوڑی دیر بعد؟ میں تو کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد دیں تاکہ تڑپ بڑھ جائے۔ ہاں، ایک کلام، اچھا ایک سوال تھا۔ جی جی، علامہ صاحب، شفاعت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، ان کی اتھارٹی، جسے چاہیں جنت میں لے جائیں، اشارہ کر دیں جنت، اس کو ذرا واضح کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ دراصل کیا ہے؟ قرآن کریم میں آیت الکرسی اکثر لوگوں کو یاد ہے، اس میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو شفاعت کرے۔ شفاعت کے معنی سفارش، ٹھیک، انگلش میں انٹرسیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک، مدینہ منورہ اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین۔ جو مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں تھی، جہاں آپ کا محراب تھا، اب اس سے آگے 4 صفیں اور بعد میں بڑھائی گئیں، لیکن ان 4 صفوں سے جب اس مسجد میں آتے ہیں تو 4 دروازے ہیں، ٹھیک، ان پہ وہ پیتل کی محراب بنی ہوئی ہے۔ آج بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔
اس طرف یہ حدیث لکھی ہے، دوسری طرف دوسری حدیث لکھی ہے، شفاعتی حقن، میری شفاعت حق ہے، صحیح۔ مگر کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان رکھے۔ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے، قرآن کریم میں واضح ہے۔ تو مقام محمود سے مراد شفاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شان عطا فرمائے گا اور خود فرمائے گا کہ آپ شفاعت کریں۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 طرح کی شفاعت بیان کی ہے، اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ جو آیت ہے جسے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امید والی آیت قرآن میں سب سے زیادہ وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ جائے گا۔ اللہ ٹھیک تو شفاعت کا مطلب دھونس نہیں ہے، ٹھیک، کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے پیار کی وجہ سے اختیار سبحان دیا اللہ، ہے۔ سبحان پیار کی وجہ سے اختیار دیا ہے۔ وقت ہے مختصر سے بریک کا، واپس لوٹیں گے، ایک عمرے کا ٹکٹ اویس رضا قادری صاحب دیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست، اور یہ ہے عشق رمضان کی روح پرور نشریات جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی صاحب، الحاج اویس رضا قادری صاحب۔ سیگمنٹ ہمارا ہے ورفانہ لکا ذکرک، اور وقت ہوا ہے ہمارے ڈیلکس ہالیڈیز کے بھائیوں نے بھیجا ہے ایک اور عمرے کا ٹکٹ، اور وہ دینے جا رہے ہیں اویس رضا قادری صاحب۔ ہماری آڈینس کو ایک کریں گے سوال، یا آڈینس سے کریں گے ایک سوال، اور اس کے جواب میں ملے گا یہ ٹکٹ۔ مسکرا رہے ہیں آپ، ادھر حالت خراب ہے؟ حالت اچھی ہے، حالت اچھی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ یہ حالت اچھی ہے۔ جو حضور کے عشق میں تڑپ رہا ہو حاضری کے لیے تو اس کی تڑپ اچھی ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ، جی۔ تو حالت خراب تو نہیں ہوگی انشاءاللہ، حالت اچھی ہی ہوگی۔ چلیں جی۔ حالت خراب اس کی ہوتی ہے جو وہاں سے آ جاتا ہے، ہاں ہیں جی۔ خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا۔ بہرحال ابھی تو جانے کی باتیں ہیں، تو کس کس کو مدینہ شریف جانا ہے؟ کون منع کرے گا؟ سب کو جانا ہے۔ ہاں، اچھا، طلبگار مولانا علامہ صاحب اتنے سارے ہیں ماشاءاللہ، اور ٹکٹ ایک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو نہیں ایک دے دیا، ایک آپ کے پاس، ایک میں دوں جی، تو یہاں سے تو 3 جائیں گے نا۔ میں ان سے ایسا کیا سوال کروں، میرا دل کر رہا ہے میں ایسے دے دوں، ہاں لیکن چونکہ ایک فارمیٹ ہے پروگرام کا تو مجھے سوال کرنا پڑے گا۔ بلکہ ایک کام کرتا ہوں، سوال کیا کرتا ہوں، میں ایک نعت کا شعر پڑھتا ہوں، اس کا دوسرا مصرع کوئی بتا دے۔ اچھا، وہ پڑھے بھی بالکل لے کے ساتھ؟ ایسا تو نہ کرو بیچاروں کے لیے، نہیں ایسے کوئی پڑھ دے نثری انداز میں تو پھر مزہ نہیں۔ کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گی۔ نہیں نہیں ایسا نہیں۔ نعت کون کون پڑھ لیتا ہے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں، جس سے ہاں ہیں، بالکل ہیں۔ چلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ نے اس کا دوسرا مصرع مکمل کرنا ہے۔ چلیں جی، ڈیلکس ہالیڈیز کا عمرے کا ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس طرح سے ہوتا ہے کیا؟ اتنا مشکل اویس بھائی، فارسی ہے، علامہ جامی کا کلام اور ہے، پھر لے میں پڑھنا ہے اس کو، بغیر لے کے بتا دو، بغیر لے کے بتا دو، چلو بغیر لے کے، لیکن زبان ہی نہیں ہے فارسی، کیسے سنائیں گے یہ؟ ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت۔ یہ آنٹی جو بیٹھی ہوئی ہے نا جی، ان کو دے شاید وہ پڑھ دے گی۔ شیری سخنی نہ یہ کلام نہیں پوچھا، اس کے بعد کا مصرع کون سا ہے؟ ایگزیکٹ اس کے بعد کا مصرع، اسی مصرے کے بعد کا مصرع۔ یہ نوجوان، ہاں جی، حتیٰ کہ خود رندہ نہیں بھائی، نہیں تو نہیں بول، نہیں تو نہیں بول، یہ نعت ہے۔
اس کا کوئی دوسرا مثال آسان میں بتاتا ہوں. کوئی آسان حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را. اور یہ 30-40 سال پہلے سے سنتے ہیں پی ٹی وی ریڈیو پاکستان. جی ہماری کوئی اور سوال کرتے ہماری ہیں؟ آپی ہیں وہ میں حبیبہ، وہ انہوں نے بہت پڑھا ہے اسے. جی تو آسان سوال. اچھا میں اردو میں ہی میں پوچھ لیتا ہوں، اردو کے اندر، ٹھیک ہے. ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. بتائیے، اشارہ کریں کس سے ہاں آئے نا اشارے. وہ بھی آپ کریں گے نا، میرے ہاتھ میں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے. واہ، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں، واہ. حالانکہ یہ نعت کا شعر نہیں ہے لیکن اقبال کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. بالکل صحیح جواب. جواب صحیح ہے. اچھا آج دونوں بہنیں لے گئیں عمرے کا ٹکٹ، ماشاءاللہ. یہ تڑپ کی بات ہے. تو بھائی وہ ڈیلکس ہالیڈیز کا عمرے کا ٹکٹ جو علامتی طور پہ ہماری اس بہن کو، کیا نام ہے بہن آپ کا؟ ثنا. کس کے ساتھ جائیں گے مدینے؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ماشاءاللہ، مبارک ہو. دیجئے ذرا. اچھا سبحان اللہ تو کہہ دیں زور سے. شبیر، اگر میں کوئی آسان سا اور معروف سا کلام پڑھتا تو میرے خیال میں ہر کوئی اس کا جواب دے سکتا تھا. صحیح. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ ایسا کوئی شعر ہو کہ جسے مطلب کہ واقعی جو معلوم رکھتا ہو وہی اس کا جواب دے. کیا بات ہے. اب ایک کلام آپ سنا دیجیے. کون سا کلام سناؤں؟ میری فرمائش پہ تو پھر لائن لگ جائے گی. اچھا چلے آپ کر کے دیکھیں. تو جگر آزما ہم، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. مجھ پہ بھی چشم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا واہ واہ واہ. کرنا. حق تو میرا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. واہ اور شفاعت کا آپ نے سوال کیا نا، اسی سے متعلق شعر ہے واہ. کہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. بے شک. یہ تیرا کام، یہ تیرا کام سونیا. یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرنا. ساری مجھ پہ امت، بادشاہ. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. اس کلام کا ایک ایک شعر علامہ بڑے کمال کا ہے، لیکن اس کا مقطع جو ہے نا وہ بھی کمال کا کمال. کمال کا ہے. مجھ پہ بھی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کیا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. بہت شکریہ، آپ نے میری فرمائش پہ کلام سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر دے. آمین آمین. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس لوٹیں گے. قریب وقت ہوگا ہمارے لاہور اسلام آباد کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے روزہ بند کرنے کا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है रोजे अजल बंधा था जो पैमान इश्क है अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 की नशियात इश्क रमज़ान, और मौजूद हैं हमारे साथ अल्लामा कौकब नूरानी साहब और अलहाज अवैस रज़ा क़ादरी साहब। व रफ़अना लका ज़िक्रक हमारा ये सेगमेंट है। 2 उम्रे के टिकट्स हमने दे दिए हैं, कुछ देर के बाद इंशाल्लाह नेमतों की बहार में 1 उम्रे का टिकट और देंगे, दीगर इनामात भी हैं, लेकिन इस वक्त हम तो मुनाजात और नाज शरीफ का ये सेगमेंट है। जी अगला कलाम। ये जो कलाम मैंने अच्छा पढ़ा, एक काम करते हैं जी अल्लामा साहब की फरमाइश, हजरत कोई फरमाइश जो आपके वालिद ग्रामी सुनते हो, आप सुनते हो, वो बहुत सारी नातें कोई सुनते हैं। एक। चूँकि जिक्र किया है इन्होंने सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह सुभान तआला अल्लाह, अन्हु का, सुभान अल्लाह। तो बेहतर है कोई मनक़बत आता जी मेरे दिल में अभी यही आ रहा था कि आज शब ई गौसे पाक से निस्बत रखती है, तो गौसे पाक की कोई बारगाह में चंद अशआर ठीक। पेश करता हूँ। खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म, खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म, खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म, मिटा कल्ब की बेकलियों से आज़म, मेरे चांद में सदक़े वाह आ जा इधर भी, मेरे चांद में सदक़े आ जा इधर भी, चमक उठे दिल की गलियों से आज़म, चमक उठे दिल की गलियों से आज़म, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, क्या बात तेरे रब ने मालिक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किया तेरे जद को, तेरे दर से दुनिया पलीगों से आज़म, क्या बात। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, वाह, वाह, वाह। क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे दर से दुनिया पलीगों से आज़म, मेरी रोजी मुझको अता कर दे प्यारे, मेरी रोजी मुझको अता कर दे प्यारे, तेरे दर से दुनिया ने ली गौसे आज़म, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे दर से दुनिया ने ली गौसे आज़म, तेरा रुतबा आला न क्यों गो के मौला, तेरा रुतबा आला न क्यों गो के मौला, तू है इब्न मौला अली गौसे आज़म, तू है इब्न मौला अली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत हमारे पास 1.5 मिनट है, इसके बाद जाना है अजान पे। हुज़ूर गौसुल आज़म की शान में कोई बात।
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ماشاء تو ان کی والدہ ماجدہ نے اپنے شوہر سے کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ روزے رکھتا ہے۔ اچھا، تو اس پر غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ کا یہ فرمان کہ اس کی ولادت سے کچھ روز قبل مجھے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو بہت بہت حضور شکریہ۔ سیدنا غوث اعظم اولیاء کے گروہ کے سردار ہیں، اور کوئی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک آپ کا فیض نہ ہو۔ واہ واہ، بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی صاحب آپ کا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اویس بھائی آپ کا بھی بہت بہت غوث شکریہ۔ اعظم درمیان اولیاء، واہ واہ۔ محمد درمیان انبیاء۔ انبیاء۔ تو اس کا ایک اور بھی شعر تھا کہ ہر غوث پاک فرماتے خود کہ وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ بدر نبی کمالی، کہ ہر ولی کے لیے قدم ہوتا ہے اور میں حضور کے قدموں کے نیچے ہوں۔ کیا بات ہے، تیرا سبحان رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اویس رضا قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالی وقت پر پروگرام شروع ہوگا، تو اسی طرح عالم ٹائم، سوال ہمارا جواب آپ کا، ورفانہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، اور اس بریک میں ہم دیکھ سکیں گے اس گھڑی کو کہ جس کے مطابق لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہوگا۔ اس ٹائم کلاک کو آپ دیکھیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی اس وقفے کے بعد، اور پھر یہاں پر سحری کریں گے ہم کراچی کے تمام ساتھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام